الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسمس کیا ہے؟ عیسائی دنیا اللہ کی طرف بیٹا منسوب کرتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتی ہے اور بیٹا کی پیدائش پر جشن مناتی ہے۔ اور ہم مسلمان بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پر دوبارہ اتریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اللہ کی نیک اور پاکیزہ بندی تھیں۔ کانا یأکلان الطعام، دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے، ان میں الوہیت نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی اللہ کے بیٹا تھے اور نہ ہی تین میں سے ایک تھے۔ سورہ اخلاص پڑھیے، اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے پاس بیٹا نہیں، اس کے پاس اولاد نہیں اور اس کے پاس ماں باپ نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ اور اللہ کا بیٹا ماننا، اللہ کی اولاد ماننا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا اپرادھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 92 تک بیان فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو وہ بنا لائے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ کا بیٹا ماننا کتنی سخت بات ہے۔ اور عیسائی دنیا 25 دسمبر کو اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا جشن مناتی ہے، اور کچھ مسلمان نادانی میں انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اسے اچھا کام سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کہ کیا مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ وہ عیسائیوں کو اس دن مبارکباد پیش کرے؟ کیا اس میں یہ پیغام نہیں جاتا ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کا عقیدہ صحیح ہے؟ یاد رکھیں، ان کے ساتھ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی بھلائی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو ان کی گمراہی سے نکال لیں، اس دلدل سے نکالیں جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر واقعی آپ ان کے خیر خواہ ہیں، اگر واقعی آپ ان کے شبھ چنتک ہیں، تو انہیں اسلام کی طرف دعوت دیں۔ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حقیقی معنوں میں اپنا مطلوب پالیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو پالیں گے، سکون اور اطمینان کی زندگی حاصل کر لیں گے اور جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ جی ہاں، آج عیسائی دنیا کو ہمارا انتظار ہے، ہمارا انتظار ہے کہ ہم ان تک پہنچیں، ہم ان تک حق پہنچائیں۔ اے کاش کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے اور ان تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی دین، جی ہاں دین اسلام، جسے سارے انبیاء لے کر کے آئے تھے، وہ دین ان تک پہنچاتے۔ جی ہاں، یہی وہ دین ہے جسے سب سے اخیر میں اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجا تھا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرما دیا تھا کہ والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں،
ایک مسلمان انسانیت کا سچا ہمدرد ہوتا ہے، بہترین خیرخواہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کسی کرسچن سے اچھا معاملہ کریں اور اس کی آخرت کے بارے میں فکر مند نہ ہو، اس کی آخرت کو برباد ہونے دیں؟ ہمارا وجود اس دھرتی پر کس لیے ہے؟ کیوں ہم بھیجے گئے؟ حضرت ربیع بن عامر صحابی رسول کو سنیے، جنہوں نے رستم کے دربار میں شان بے نیازی سے کہا تھا، نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ ہم ایسی قوم ہیں کہ جسے اس لیے وجود میں لایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کی طرف لے جائیں، اور مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لے جائیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر اسلام کی کشادگی کی طرف لے جائیں۔ جی ہاں، ہمارے وجود کا یہی مقصد ہے۔ ہمارے رب نے ہماری ڈیوٹی بتائی، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کاش کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے، اس لیے ہم عیسائی دنیا کو مبارکباد نہ دیں بلکہ انہیں جہنم میں جانے سے بچا لیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔